صدق کو آواز نہیں سکتا. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن نحا نحو اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات کریم ہے اور بے بہا درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل اور صحاب پر. حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر کے بے شمار نعمتیں، بے شمار صلاحیتیں انسان کے لیے مہیا فرما دی. انسان کو اپنی اس مخلوق کے اندر بہت بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے. یہ رتبہ جس قدر زیادہ بڑا ہے، اگر اس رتبے کے حصول کے لیے جو فرائض مقرر کیے گئے ہیں انہیں ادا نہ کیا جائے تو پھر انسان کے لیے جو کار مسلط اختیار کیا گیا ہے اس کو اسفل سافلین کہا گیا ہے. کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جس نے ان اصولوں کو اختیار نہیں کیا، ان احکام کو نہیں مانا، ان اخلاقیات کو اختیار نہیں کیا جن کی وجہ سے کوئی انسان سچ مچ انسان بنتا ہے، نتیجہ پھر یہ ہے کہ انسان کو اعلیٰ مرتبہ ملنے کی بجائے نیچوں کا نیچ بنا دیا جاتا ہے. قرآن مجید میں یہ تفصیل بیان کر دی گئی ہے، اور اعلیٰ مرتبہ حاصل کرنے کے لیے اور اس کو جاننے کے لیے، اس کے راستے کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی رہنمائی کے لیے انسانوں ہی میں سے رسول بھیجے، اور ان رسولوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم نے اے نبی آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کی طرف یہی وحی کی ہے، انہیں یہی حکم دیا ہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، فاعبدون، میری بندگی کرو. گویا انبیاء کی آمد کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی الوہیت سے انسانوں کو آگاہ کرنا اور خود انسانوں کا رول دنیا میں کیا ہے، انسانوں کے ذمے دنیا میں کیا فرض لگایا گیا ہے، اس سے آگاہ کرنا ہے. تمام انبیاء، تمام رسولوں کی بعثت کا مقصد
بس یہی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا ہر انسان کو علم ہو، اسے اختیار کرے اور اپنے مالک کی، اپنے خالق کی بندگی کرے۔ یہ بندگی کا جو نظام ہے یہ فرائض پر مشتمل ہے۔ کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ہر انسان کے اوپر آئی ہیں۔ جو شخص ان ذمہ داریوں کو پوری کرے گا اپنی زندگی میں، فرائض ادا کرے گا جو اس کے ذمہ ہیں، اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ ایک ہوتے ہیں فرض، فرائض کی ادائیگی لازم ہوتی ہے، کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑا جا سکتا، اور کچھ چیزیں زائد ہوتی ہیں، انہیں نوافل کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ کر گزریں تو بہت اچھا، بہت اعلیٰ مرتبہ، اگر نہ کر گزریں، نہ ہو سکے تو کچھ گز سے بچ جاتا ہے۔ فرائض کو ادا کرنے کا نام دراصل سنت ہے۔ جو فرائض ہمارے ذمے لگے ہیں نا، ان کو ادا کس طرح کرنا ہے، اس ادا کرنے کے طریقے کا نام سنت رسول ہے۔ اس طریقے پر جب ہم ان فرائض کو ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت، اللہ تعالیٰ کے ہاں رتبہ، مرتبہ اور سب دیگر فضائل بھی مل جائیں گے۔ لیکن دنیا رب نے اس طرح کی بنائی ہے کہ ان ساری فرائض کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر خواہشات کا ایک طوفان ہے جو بھرا ہوا ہے۔ انسان خواہشات کی کئی رنگ ہیں، یہ کئی طرح سے مزین ہو کر سامنے آتی ہیں۔ بعض اوقات بڑی معصومیت کے ساتھ خواہشیں سامنے آتی ہیں اور بڑی اہم ضرورت بن کر سامنے آتی ہے۔ ہوتی خواہش ہے لیکن وہ ضرورت کے روپ میں آتی ہے، ضرورت کے روپ میں، اور یہ بہت خطرناک ہے۔ جو شخص نفسیات کا عالم ہے یا نفسیات کو سمجھتا ہے، انسانی نفسیات سے واقف ہے، اسے اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ خواہش جب ضرورت بن کر آئے اس وقت یہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ پھر اس کے لیے بہانہ ہوتا ہے، اس کے لیے ایک آدمی کو موقع ملتا ہے، توجیہ کرنے کا موقع ملتا ہے، وہ ٹالنے کا موقع ملتا ہے، فرائض کو ٹالنے کا موقع ملتا ہے، وہ بہانہ ملتا ہے۔ فلاں مجبوری تھی، فلاں وجہ ہو گئی تھی، فلاں مصیبت آ گئی تھی، فلاں بڑے اہمیت والا کام آ گیا تھا، اس لیے وہ نظر انداز کرنا پڑا، فرض کو نظر انداز کرنا پڑا۔ اللہ کے ہاں فرض کو نظر انداز کرنے کا کوئی بھی بہانہ نہیں چلے گا۔ جو قرآن مجید میں، حدیث میں جو شریعت بیان ہوئی ہے، جو اسلام کا نظام بیان ہوا ہے، اس میں فرائض کو ٹالنے کا کوئی بہانہ کامیاب نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہمارے سامنے ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی کسی شخص نے یہ بہانہ نہیں کیا۔ اور ایک واقعہ بھی ملتا ہے، ایک واقعہ صرف خواہش کی وجہ سے، اور خواہش کوئی حرج نہیں، یہ بات کہہ کہ کوئی حرج نہیں، ابھی ہم نے یہ کام کر لینا ہے، ابھی۔ اگر آپ سورہ توبہ کا مطالعہ کریں اور وہاں حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع اور کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں صحابہ کے حالات پڑھیں جو غزوہ تبوک سے بلا عذر شریف آپ پیچھے رہ گئے تھے، ان کی ہسٹری میں یہ ہے کہ کوئی ان کے سامنے عذر نہیں تھا، کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، صرف سستی یہ تھی کہ ابھی ہم مل جائیں گے، ابھی ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے، ابھی چلتے ہیں۔ جب کوئی شخص فرائض کو اس طرح
اگنور کر دے کہ کوئی بات نہیں بھی کر لیں گے، اس طرح کرتے کرتے وہ فرض کا وقت جاتا رہا۔ اس طرح وہ تین ثابت پیچھے رہ گئے۔ قرآن نے کہا ہے کہ اللہ نے کشادگی کے باوجود ان پر زمین تنگ ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی پوری جماعت ان کا بائیکاٹ کر دیا، حتیٰ کہ یہاں تک ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب رضی اللہ عنہ کی بیوی کو حکم دے دیا کہ وہ بھی اس کا بائیکاٹ کر دے۔ یہ ایک اور آزمائش تھی۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو اس آزمائش سے پورا اترتا ہے بندہ، ورنہ نہیں۔ لیکن وہ آتے، مسجد میں آتے، سلام کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلنکھیوں سے ان کی طرف دیکھتے، سلام کا منہ میں جواب دے دیتے، لیکن انہیں بلاتے نہیں تھے۔ عذر کوئی نہیں تھا، کہا یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں، کوئی مجبوری نہیں تھی۔ ہوا کیا ہے؟ بس سستی، ذرا دیکھو خواہش کی سستی بن کے آئی، ابھی چلتے ہیں، ابھی کر لیتے ہیں۔ کتنے سینکڑوں لوگ آپ کو اس طرح کے ملیں گے جو اس خیال میں ہوتے ہیں کہ ابھی کر لیتے ہیں، فلاں کام ابھی کر لیتے ہیں۔ اس طرح کرتے کرتے وہ فرائض اپنے ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ پھر وہ پوری ان کی واقعہ ہے کہ کس طرح، اور ایک صحابہ کی جماعت ایسی بھی تھی جس نے 7 افراد جنہوں نے قسمیں کھا لی تھی اور اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا تھا کہ مر جائیں گے جب تک توبہ قبول نہیں ہوگی، نہ یہاں سے ہلیں گے نہ کہیں جائیں گے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اخلاص کو اللہ دیکھتا ہے، دیکھا واقعہ سچ مچ یہ پچھتاوا انہیں ہے، انہیں افسوس ہے کہ ہم نے یہ غلطی کیوں کی۔ لیکن فرض کا جب وقت گزر جائے، ادائیگی کا وقت جب گزر جائے، زندگی بیت جائے، تو اس چیز کو قرآن مجید میں حسرت کہا گیا ہے، تمنا کہا گیا ہے۔ کاش میں نے فلاں کام نہ کیا ہوتا، یا کاش میں فلاں کام اس طرح کرتا۔ قرآن مجید میں کئی 6 مقامات ہیں، لیکن مجھے صرف 2-3 ہی بیان کرنے ہیں وقت کے حساب سے۔ ہمارے سامنے انبیاء کی سیرت، صحابہ کی سیرت، اہل اخلاص کی سیرت موجود ہے، ان کے کارنامے بھی موجود ہیں۔ ہم بھی اسی چیز کی طلب رکھتے ہیں کہ اسی طرح ہم بھی جنت میں جائیں، ہمیں بھی بخشش مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں، ہماری خواہش میں ہیں، لیکن خواہش سے کچھ ہوتا نہیں۔ کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ دینا پڑے گا۔ انسانی زندگی اس طرح کی نہیں ہے کہ انسان کو کوئی شے یہاں مفت ملے۔ وہ جو کچھ حاصل کرے گا کچھ دے کے حاصل کرے گا۔ وہ اپنا وقت دے، اپنا سرمایہ دے، اپنی محنت دے، اسے کچھ دے کے کچھ لینا ہے۔ جنت لینی ہے تو کچھ دے کے لینی ہے۔ بلکہ قرآن نے تو کہا کہ اللہ نے ایمان والوں کی جانیں اور مال جنت کے بدلے خرید رکھے ہیں۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید میں بیان کی گئی۔ لیکن اگر کوئی شخص ان ساری باتوں کے باوجود، فرائض کو سمجھنے کے باوجود، ہدایت مل جانے کے باوجود، سیدھا راستہ مل جانے کے باوجود سستی کا شکار ہو گیا، ایسی تمناؤں کا اور آرزوؤں کا شکار ہو گیا، اور آہستہ آہستہ اپنے فرائض سے پیچھے ہٹتے ہٹ گیا، تو پھر ایک زمانہ آئے گا کہ اس کا مداوع نہیں ہو سکتا، تلافی معافات نہیں ہو سکتی۔ یہ زندگی جب تک ہے بہت ساری کاموں کی، بہت ساری غلطیوں کی تلافی ہو جاتی ہے، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے فرائض کا جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے لگائے ہیں، انہیں جب ادا نہیں آدمی کرتا، انہیں کرتے کرتے جب آخری وقت اس کا آتا ہے جس کو ہم نزع کا وقت کہتے ہیں، قرآن نے اس کا ایک نقشہ کھینچا ہوا ہے کہ پھر وہ وقت آئے گا، اور اس وقت آدمی کی جو زندگی ہے پوری
زندگی، اس کی پوری زندگی کی فلم اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم جاتی ہے۔ یہ حدیث میں ہے، مسلم کی حدیث میں ہے، ترمذی کی حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص مرنے لگتا ہے، موت کا وقت آتا ہے اور اسے موت کے آثار نظر آتے ہیں، دوسرے لفظوں میں فرشتے نظر آتے ہیں، تو اس کی زندگی کی ساری فلم، ساری زندگی یک لخت اس کے سامنے آ جاتی ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ اس وقت وہ جو کہے گا وہ پورا نہیں ہوگا۔ سورہ مومنون میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ آیت نمبر 99 اور 100، 2 آیتیں، ان آیتوں کو پڑھیے، غور کیجئے ان آیتوں پر۔ یہ پچھتاوے کا پہلا وقت ہے۔ ساری زندگی گزر گئی، آدمی نے خیال نہیں کیا، آدمی نے اپنے فرائض کی طرف توجہ نہیں دی، سستی کا مظاہرہ کرتا رہا، ٹالتا رہا، اپنی ذمہ داریوں کو ٹالتا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی ایسے شخص کی موت آتی ہے، موت کا وقت اس پر جب آتا ہے، قال رب ارجعون، وہ اگر زبان چلتی ہے تو دعا کر کے کہتا ہے کہ پروردگار ایک دفعہ موقع دے، مجھے دوبارہ زندگی میں موقع دے۔ اگر اس کی زبان بند ہو جائے تو اس کا حال بیان کر رہا ہے، زبان حال سے وہ کہہ رہا ہوتا ہے قال رب ارجعون، اے میرے رب مجھے لوٹا دے تندرستی کی طرف، صحت کی طرف لوٹا دے، صحیح زندگی کی طرف لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، یہ دنیا جو چھوڑ کر میں جا رہا ہوں ہو سکتا ہے اس میں میں نیک کام کروں، میں اچھے کام کروں، مجھے ایک موقع دے دے۔ لیکن ظاہر ہے کلا، جواب آیا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، واپسی نہیں ہوگی۔ موت کا وقت حسرت کی انتہا ہوتی ہے، اور فرمایا یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی پوری زندگی گواہ ہے کہ اسے بڑا موقع ملا، اسے تندرستی ملی، اسے پیسہ ملا، اسے دولت ملی، اسے مواقع ملے، ان فرائض کو ادا کرنے کے موقع ملے اس کو، لیکن یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ صرف اس کی منہ کی بات ہے کہ میں کروں گا، میں نیک بن جاؤں گا۔ نیک بننے کے لیے 70 سال ملے، 78 سال ملے، 90 سال ملے، 100 سال ملا، بالکل پرواہ نہیں کی فرائض کیا ہے، بہانے تراش تراش کے وقت گزارا، ضائع کر دیا اپنا پورا ٹائم۔ فرمایا اب نہیں۔ حضرات گرامی قدر، جب یہ وقت آئے گا، موت کا وقت، یہ ایک ایسا وقت ہے جس میں تقدیم و تاخیر بالکل نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے، خواہ کوئی بڑے تو بڑے مرتبے والا بندہ ہو، جب موت کا وقت آئے گا وہ مقرر ہے، آگا پیچھے نہیں ہوگا۔ جو لوگ غفلت کی زندگی گزار کر اپنے فرائض سے تغافل برت کے گئے دنیا سے، جانتے تھے، سمجھتے تھے، علم رکھتے تھے، پورا شعور تھا ان کو، لیکن وجہ کیا بنی؟ خواہشات کے پیچھے لگے رہے، ان کی خواہشات ان کی ضرورتیں بن گئیں، خواہشات بڑی خوبصورت بن کر سامنے آئیں، اس لیے وہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے
راستے پر پڑ جاتے ہیں، صراط مستقیم پر پڑ جاتے ہیں، لیکن اس سستی کی وجہ سے آہستہ آہستہ کھسکتے کھسکتے پیچھے جا گرتے ہیں۔ زندگی بڑی عجیب و غریب تجربہ گاہ ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے، یہ ایک واقعہ ہے۔ قرآن نے دوسرا واقعہ ایک اور بیان کیا ہے، سورہ المنافقون میں یہ بیان کیا ہے۔ پورا مضمون جو سورت کا ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو جانتے تھے سب کچھ، اللہ کے رسول سچے ہیں۔ سورہ منافقون کا پہلا جملہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، واقعی تم اللہ کے رسول ہو، لیکن یہ منافق جھوٹے ہیں، یعنی یہ اوپر سے کہتے ہیں رسول ہو، اندر سے نہیں کہتے، اس لیے یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ جو دل کی بات نہ آدمی کرے وہ جھوٹا ہوتا ہے، دل میں اور ہو زبان پر اور ہو بندہ جھوٹا ہوتا ہے۔ قرآن نے ان کو جھوٹا قرار دیا، اور پھر اینڈ میں سورت کے آخر میں بات بیان کی کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا، ایک زمانہ آئے گا جو حسرتیں پہاڑ بن کر تمہارے اوپر آئیں گی، حسرتیں، پچھتاوا آئے گا۔ اس لیے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، جو عنایات ہم نے تم پر کی ہیں، انہیں خرچ کرو، انہیں صرف کرو۔ یہ جمع کرنے کے لیے نہیں آئی، یہ صرف کرنے کے لیے تمہیں دی گئی ہے۔ جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں وہاں خرچ کرو۔ اس وقت سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، ذرا غور کرو، تم میں سے کسی کو موت آئے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار تو ممکن ہے۔ تم میں سے جب کسی کو موت آئے تو وہ کہے گا فَيَقُولَ رَبِّي، اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو نے تھوڑی سی مدت، تھوڑا سا موقع مجھے کیوں نہیں دے دیا، تھوڑی سی مہلت مجھے دے دے۔ وہ اگر زبان بولتی ہے تو زبان کال سے، اگر نہیں تو زبان حال سے دعا کرے گا، اے اللہ، اے میرے رب مجھے موقع دے، تھوڑا سا موقع دے دے۔ موت سامنے نظر آ گئی، موت حاضر ہوئی۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تھوڑا سا موقع دے، کیا کروں گا؟ فَأَصَدَّقَ، خیرات کر دوں گا، تیری راہ میں تیرے بندوں پر، تیری مخلوق پر خرچ کر دوں گا۔ فَأَصَدَّقَ، قربان کر دوں گا ہر چیز۔ اب تو ہر شے جا رہی ہے نا ہاتھ سے، ابھی کرے یا نہ کرے۔ وَأَكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور میں صالحین میں شامل ہو کر رہوں گا۔ یہ نہیں کہا میں صالح بن کر رہوں گا، صالحین میں شامل ہو کر رہوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جماعت کو چھوڑ کر علیحدہ ہوتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بھیڑ اپنے ریوڑ سے علیحدہ ہو جائے تو اسے بھیڑیا اچک لے جاتا ہے۔ یقین مانیے جو شخص جماعت کو چھوڑ کر علیحدہ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ، اسے پتہ ہی نہیں چلتا، اس کے قدم پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ کھسکتے کھسکتے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے پاس سوائے بہانوں کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تجربہ کر کے دیکھو، زندگی کا مشاہدہ کر کے دیکھو۔ اسی لیے صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ جو دو آدمی اکٹھے ہوتے تھے تو کہا کرتے تھے آؤ بیٹھے تجدید ایمان کریں، تجدید ایمان کریں۔ اور ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جب وہ اٹھتے تھے تو سورہ والا سر ایک دوسرے کو سنا کر اٹھتے تھے۔ یہ ایمان ایک دولت ہے، اس کی حفاظت کرنا پڑتی ہے بھائی، حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ مت سمجھیے گا کہ بھئی یہ قلعہ ٹھوک گیا اب نہیں یہ پٹیا جانا ہے، نہ سمجھو۔ ایک قرآن کہتا ہے یہ کم و بیش ہوتا ہے، یہ کم بھی ہو جاتا ہے، یہ بڑھ بھی جاتا ہے،
جب پیچھے ہٹو گے فرائض سے تو یہ ایمان کم ہونا شروع ہو جائے گا، حتیٰ کہ اس کی جان نکل جائے گی۔ اور اگر چلو گے، جماعت کے ساتھ چلو گے، نیکی کرو گے، نیکی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو گے، موقع ضائع نہیں کرو گے، تو یہ بڑھتا جائے گا۔ ایمان کی حفاظت، اس لیے فرمایا کہ دوسرا موقع انسان کی موت کا وہ موقع ہوتا ہے جب وہ اپنا سب کچھ ضائع کر کے اپنی زندگی کا انجام دیکھ رہا ہو، اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، نزع کا وقت طاری ہو جاتا ہے۔ اگر دوسری جگہ سورہ قیامہ میں فرمایا، اللہ نے فرمایا کوئی لمن روک، جب جان حلق میں آ جاتی ہے تو یہ اس کے رشتہ دار، اس کی برادری، اس کے دوست احباب وہ کہنا شروع کرتے ہیں کوئی ماندری لے کر آؤ، کوئی دم کرنے والا لے کر آؤ، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا لے کر آؤ۔ اعلان ہوتا ہے نہیں، اب جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ تفت ساق بساق، پنڈلی سے پنڈلی مل گئی، واپسی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے موت و حیات کا، اس میں گنجائش نہیں ہے۔ اس میں اللہ نے بڑا موقع دیا ہے ہر شخص کو، اس لیے پچھتاوے سے کچھ نہیں ہوتا، پچھتاوے سے کبھی کام درست نہیں ہوتے، کبھی آرزویں پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا کہ پچھتاوے گا، کہے گا اے میرے رب، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے میرے رب تھوڑی سی مہلت مجھے کیوں نہیں دے دیتا، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں تیری راہ میں خرچ کروں گا، میں تیری راہ میں اپنی ہر چیز قربان کروں گا، اور میں صالحین کے اندر شامل ہو کر رہوں گا۔ میرے بھائی اپنی مجلسیں ٹھیک کیجئے گا، اپنی مجلسیں ٹھیک کیجئے، اچھی مجلسیں اختیار کیجئے، اہل علم کی مجلسیں اختیار کیجئے۔ تیسرا ایک اور موقع بیان کیا ہے، یہ دو موقع جان کندنی کے ہیں، جان کندن کے وقت کے ہیں، نزع کے وقت کے، جس وقت کوئی دم جھاڑا نہیں چلے گا، کوئی آرزو پوری نہیں ہوگی، کوئی پچھتاوا کام نہیں آئے گا، واپسی نہیں ہوگی۔ یہ دو موقع موت کے حاضر ہو جانے کے بیان کیے قرآن نے۔ ایک موقع جہنم کا بیان کیا ہے، آخرت، جب آخرت وقوع ہو جائے گی، جب حساب کتاب ہوگا، پھر پچھتائے گا۔ قرآن مجید میں سورہ الفرقان میں ایک جھلکی دکھائی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن سورہ فرقان سے پہلے میں ایک اور واقعہ بیان کر دوں۔ سورہ الحاقہ کا ایک مضمون پڑھنے والا ہے، قرآن پڑھا کرو تنہائی میں بیٹھ کر، اگر قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے نا، خلوت میں بیٹھ کے قرآن پڑھو، سمجھ کے پڑھو، قرآن کے خاص خاص مقام پڑھو، قرآن کے دل میں نہ اترے جو مرضی کہنا۔ سورہ الحاقہ کے اندر عین حساب کتاب کا واقعہ جب ہے، جب پچھتانا ہے انسان نے، وہ بیان کیا ہے۔ میزان کا وقت، ارشاد ہوتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور بھائی جب پروانہ ملا اسے دائیں بائیں ہاتھ میں، رزلٹ سامنے آیا نا، پرچی کٹی بائیں ہاتھ میں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، بائیں ہاتھ میں جب پروانہ ملا، بے ساختہ کہے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، بولے گا ہائے افسوس، مارے گئے اب کدھر جائیں، افسوس، لم اوتا کتابیہ، مجھے میرا حساب کتاب نہ دیا جاتا، مجھے میرا عمل نامہ نہ دیا جاتا۔ کیوں نہ دیا جاتا؟
عمل نامہ کہیں باہر نہیں ہے. آدمی مر جائے گا لیکن عمل نامہ اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا. جب وہ دوبارہ آئے گا دنیا میں زندہ ہوگا تو وہ اس کا عمل نامہ نکال کر اسے دکھایا جائے گا, یہ بھی آپ کا کچا چٹھا ہے. فَيَقُولُ یا لیتنی, کہے گا ہے افسوس, لم اوت کتابیہ, میرا حساب کتاب مجھے نہ ملتا, وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ, مجھے پتہ نہ چلنا میرا حساب کی ہے, مجھے میرے حساب سے آگاہی نہ ملتی, میری زندگی کا جو پورا نقشہ ہے وہ میرے سامنے نہ آتا. تمنا ہے نا, آرزو ہے نا, پچھتاوا ہے نا, پچھتاوا ہے نا, اس کو پچھتاوا کہتے ہیں کہ آپ کیا کریں, کوئی چارہ نہیں, واپسی ممکن نہیں, کسی سے قرض لے نہیں سکتا, سفارش آپ مل نہیں سکتی, کوئی دروازہ ہے ہی نہیں. اس لیے کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ, کاش میرا حساب میرے سامنے نہ آتا, میں کیا کر کے آیا ہوں یہ نہ آتا. یا لیتہا کانت القاضیہ, ہائے افسوس یہ موت فیصلہ کن ہوتی, اس کے بعد زندگی نہ ہوتی. کیا سمجھ آئی آپ کو؟ جب موت آئے, بندہ مر جائے تو مر جاتا ہے, زندہ نہیں ہوتا. تمنا کرے گا کاش وہ موت جو مجھے آئی تھی وہ فنا کر دینے والی ہوتی, دوبارہ زندہ نہ ہوتا. افسوس, یا لیتہا کانت القاضیہ, یہ موت فیصلہ کن ہوتی, دوبارہ زندگی نہ ہوتی. پچھتانے جتنا پچھتانا ہے, یہ وقت لوٹ کر نہیں آئے گا, زمانہ لوٹ کر نہیں آئے گا. ما اغنی عنی مالیہ, میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا. بول رہی ہے زبان, میدان حشر میں بول رہی ہے. یقین کیوں نہیں ہمیں کہ یہ قرآن کی آیتیں سچی ہیں؟ کیوں یقین نہیں؟ کیوں یقین نہیں ہمیں کہ یہ قرآن کی آیتیں سچی ہیں؟ ایسی طرح ہی ہوگا بھائی, اسی طرح ہوگا. ما اغنی عنی مالیہ, میرا مال میرے کام آج نہیں آیا. حلق عنی سلطانیہ, میری ساری چودراہٹ جاتی رہی, میری حکومت جاتی رہی, میرا اقتدار تباہ ہو گیا. نہ کوئی نوکر, نہ کوئی چاکر, نہ کوئی سننے والا, نہ کوئی برادر, نہ کوئی رشتہ دار, نہ کوئی خیر خواہ, نہ کوئی غمخوار, کوئی نہیں ہے. میدان حشر ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے نقشہ بنا کر دکھا دیا کہ یہ ہوگا ہوگا ہوگا. اگر اپنے فرائض ادا کر کے نہیں آئے, اگر تم نے سستی کی, اگر تم نے اپنے فرائض کو ضائع کیا, فرائض کی میں بات کر رہا ہوں, اور میاں فرائض کو ادا کرو, فرائض تو بہت چھوٹے ہیں, بہت تھوڑے ہیں, کوئی لمبی چوڑی چیزیں نہیں ہیں. فرائض بہت تھوڑے ہیں, بہت آسان رکھا ہے. ایک صحابی کا واقعہ ہے, ابھی کل میں نے مطالعہ کرتے ہوئے سیرت صحابہ کے اندر دیکھا, میدان بدر کے اندر, میدان احد کے اندر اس نے کہا یا رسول اللہ, اگر میں فرض نمازیں ادا کروں, صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر میں فرض نمازیں ادا کروں, حرام سے بچ کر رہوں, حلال استعمال کروں, جنت میں چلا جاؤں گا؟ قال نعم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں تو جنت میں چلا جائے گا, تو جنت میں چلا جائے گا. اس نے کہا تو پھر میں ڈرنے والا نہیں ہوں, میں اللہ کے دین کے لیے جان اپنی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. قرآن نے کہا کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید رکھے ہیں, وہ جب چاہے حکم دے دے کہ یہ کرو, یہ مال اور یہ جان تمہاری نہیں ہے. اگر تم اس کو اپنی سمجھتے ہو تو تم خیانت کر رہے ہو, خیانت کر رہے ہو, دینے والے کے مال میں خیانت کر رہے ہو. مال کس نے دیا ہے؟ جان کس نے دی؟
سب کچھ دے کے کہا اپنی رضامندی سے تو دینے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ یہی بات ہے نا. جنہوں نے کلمہ پڑھا انہوں نے کہا ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اب کچھ ہم بھول گئے. یہ تیسرا واقعہ ہے جو پیش آئے گا میدان حشر میں. پھر آگے بڑھیے ذرا. پروانہ مل گیا بائیں ہاتھ میں، آگے بڑھیے، جہنم رسید ہو گیا. قرآن مجید نے اس کا جو نقشہ کھینچا ہے پچھتاوے کا، دیکھ کیا کہا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 تا 30 کا مطالعہ کر کے دیکھ. یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس وقت یہ ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائے گا. نہیں یقین؟ اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ پر یقین ہے کہ نہیں؟ بولیے بھائی. کوشش کریں ہم اس گروہ میں نہ چلے جائیں، کہیں ظالم نہ بن جائیں، مشرک نہ بن جائیں، کسی کا حق مارنے والے نہ بن جائیں. یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر، خود اپنے جسم کو کاٹ کاٹ کر کھائے گا. یقول یا لیتنی، اور کہے گا ہائے افسوس، ہائے افسوس، اتخذت مع الرسول سبیلا، مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کا راستہ لیا ہوتا. فرمائیے قرآن کی یہ آیتیں سچی ہیں؟ ہے کوئی آدمی جو کہے کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں نہیں، لاہ کہو کہ اس وقت 12 رات کے بجے ہیں تو دن کے ہیں بھائی، رات نہیں ہے دن ہے. قرآن روشنی ہے. قرآن نے تمہیں سامنے راستے کھول کے رکھ دیے. کہے گا، ہاتھ کاٹ کر کھائے گا اپنے آپ کو اور کہے گا اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے اللہ کے رسول کا راستہ لیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی، ہائے افسوس میری بدبختی، لم اتخذ فلانا خلیلا، اور میں نے فلاں کو اپنا دوست کیوں بنایا جس نے مجھے میرے فرائض سے غافل کر دیا. کتنی مجلس سے لوگ بیٹھتے رہتے ہیں، گپیں ہانکتے ہیں، فرائض ادا نہیں کرتے. کیا خیال ہے؟ یہی ہیں وہ لوگ جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے. یا لیتنی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، پچھتاوے گا کہ فلاں کو میں نے اپنا دوست کیوں بنایا، ہم نشین کیوں بنایا، اپنا بیلی کیوں بنایا. اس نے مجھے برباد کر دیا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا. فقد اضلنی عن الذکر اذ جاءنی، عن الذکر بعد اذ جاءنی، اور میرے پاس اللہ کی کتاب آ گئی، اس کے آنے کے بعد اس نے مجھے برباد کر دیا. میرے اس دوست نے، میرے ہم نشین نے مجھے برباد کیا. اس نے مجھے فرائض ادا نہیں کرنے دیے. خواہشات ضرورت بن کے آ گئی. ضرورت بن کے جب خواہش ہے تباہ کن ہوتی ہے، اور یہ خواہش کا آخری روپ ہے. خواہش ہوتی خواہش ہے لیکن ضرورت بن جاتی ہے، ضرورت بن کے پھنساتی ہے انسان کو. ذرا نفسیات کا مطالعہ کر کے دیکھو، پڑھو نا اس نفسیات پر جو کتابیں لکھی ہیں اہل علم نے. انسان کو پڑھو، انسان کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، انسان کیا سوچتا ہے، انسان کہاں سے آیا ہے، انسان کہاں جا رہا ہے، انسان کے ساتھ کیا کچھ پیش آئے گا. یہ تو ہم نے قرآن میں بیان کیا ہوا ہے. اس لیے کہے گا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اللہ کا قرآن میرے پاس آ گیا، اس کے بعد اس شخص نے، اس میرے ہم نشین نے مجھے تباہ کر دیا، گمراہ کر دیا. پھر فرمایا ہوشیار ہو جا، کان الشیطان للانسان خذولا، شیطان انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. وہ انسانی زندگی کو، انسانی خواہشات کو ملمہ کاری کے ساتھ خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. آدمی اس کے ڈالے ہوئے خیالات کو اپنے خیالات سمجھتا ہے. یاد رکھ، یوسوس فی صدورہم، وہ دلوں میں ابھارتا ہے. یوسوس فی صدورہم، وہ دلوں میں، سینوں میں ابھارتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. انسان اس کے وسوسے اپنے خیالات سمجھتا ہے. یہی تباہی کا راستہ ہے. اگر وہ ہوشیار ہو جائے کہ میں کدھر جا رہا ہوں، فرض میرے سامنے کھڑا ہے اور میں بیٹھا ہوں، اسے عقل نہیں ہے کہ میں نے فرض ادا پہلے کرنا ہے.
امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب اذان ہوتی تو ایسے اٹھ کر چلے جاتے جیسے یہ ہمیں جانتے ہی نہیں، جیسے ہمارے ساتھ ان کا کوئی رشتہ ہی نہیں، ایسے چھوڑ کر چلے جاتے ہمیں۔ یہ سبق دیا ہمیں کہ کتنی اعلیٰ مجلس ہو، کتنا اعلیٰ موقع ہو، فرض پکارے تو لبیک کہیے گا۔ اس لیے یہ بات فرمائی۔ پھر آخر میں فرمایا قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کیا محشر دے دن کیسی حضرت یا رب قوم جو میری چھوڑے آئے نہ قرآن دو راڈا خاص کتاب جو تیری، نہ اس تے ایمان لے آئے نہ ان عمل کمایا، اے نہیں میری امت وچوں بندے بار خدایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔